عذاب اس وقت ہوتا ہے کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں عذاب قریب سے، عذابا قریبا یوم ینظر المرء، جب انسان دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے عمل کیے، اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے دیکھنے کا وقت آ جائے، سمجھو عذاب۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی عذاب ہو، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ تو ذاتی طور پر جہاں بیٹھے ہو توبہ کر لی جائے نا، اللہ ہمیں نہ مطلب ان کے ساتھ شامل کرو، ہم تو جو مانتے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے کوئی کمی بیچی تھی، اب ہم زور سے مانتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور وہ رب ہے ہمارا جس نے کافروں کو بھی پیدا کیا، مومنوں کو بھی پیدا کیا، ہمارا رب ہے، ان کا خالق ہوگا، ہمارا وہ معبود ہے، خالق ان کا بھی ہے، اس کے اللہ کے اور بھی شعبے بڑے ہیں، چونٹو کو رزق دیتا ہے، ہمارا معبود ہے، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مسجود ہے، آپ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو ہمارا اس کا تعلق ہے ہم اپنے تعلق میں وفا کریں گے، باقی کافروں کے ساتھ جو ڈیلنگ کرے اس کو مالک جو آسمانوں کی اور زبان بولتا ہے، ان کے ساتھ اور زبان بولتا ہے، بول سکتا ہے، وہ تو مالک ہوا، کریٹ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا یہ میلہ ہے، یہ میلہ دیکھنے کے لیے اگر آپ نے نکلنا ہے تو پھر اس میں ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی باطل نہیں ہے، پھر آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، یہ کیا ہے، یہ سارا واقعہ کیا ہے، ما خلقت ھذا باطلا ربنا ما خلقت ھذا، سبحان اللہ، کیا چیز بہت آسان ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے اپنے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی آسان سی دعا ہے کہ یا رب العالمین تو آپ مہربانی کر کہ اگر کوئی شک ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو اسے تو دور فرما، ہاں کہ ہمیں ہمارے ذہن کے حوالے نہ کر، ہمیں ہمارے دل کے حوالے کر، اور دل ہمارا اپنے حوالے کر، اور پھر ہماری بچت کی راہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے والی دعا ہے کہ یا رب العالمین ایک بار آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور پھر کسی طرف کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بس کریے دیے اور بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ تھا کہ آج کل جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کا دامن پکڑ لینا چاہیے، ہاں تو اسلام میں جانے کے لیے کچھ راستے آج کل جو ہے وہ مختلف ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا برسی ہے، یہ ہاں ہاں اس میں کون سا معیار جو ہے وہ ہم مقرر کریں کہ وہ راستہ ہمارا صحیح ہے؟ دیکھو جسے کہتے ہیں شام گھر آ جایا کرو، آپ نے شام کو وہاں میلہ لگا ہوتا تھے، سارے وہاں بیٹھے تھے، جو وہاں بیٹھے ان کو چھوڑ دے، سیدھا گھر آ۔ ہم نے تو یہ کہا کہ آپ عقیدے پہ قائم رہو ذاتی طور پر، باقیوں کو گمراہی نہ دیکھ، اب یہ دل آپ کو گواہی دیتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے، ارد گرد کے انتشار نہ دیکھ، یہ سب پردہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ راستہ بھول جاؤ گے گھر کا، انتشار کو نہ دیکھو، آپ ایک بار کبھی آپ چل پڑو تو صحیح راستے پر، آپ دیکھو گے کہ وہاں میلہ ہی ہے صحیح راستے پہ چلنے والا، مسجد میں جا کے دیکھنا شروع کرو گے تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اگر آپ سنیما دیکھو گے تو وہ بھی بھرے ہوئے ملیں گے، آپ شہر بھرا ہوا ملتا ہے نا آپ کو، اس شہر میں وہ آبادی آبادی ہے، وہ شخص اگر 10 سال کے بعد اس شہر میں اپنے میں جائے نا، 10 سال پرانا چہرہ کوئی ملتا نہیں، مر کے سارے شہر بھرا ہوا ہے، بندہ کوئی نہیں رہ گیا، 60 سال میں لاہور کی ساری آبادی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں کے لاکھوں انسان مر جاتے ہیں اور شہر پھر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھتے رونق ہوتی ہے، ان کو رونق اسی طرح ہے، خاک رونق ہے، کاش نہ ایک نہیں رہ گیا آپ کا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ والدین کے ساتھ دیکھو کدھر چلے گئے، واقعہ ہوتا جا رہا ہے آپ کے ساتھ، انتشار کو نہ دیکھو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، آپ کو پھر سمجھ آئے گی بات کی کیا ہے۔ یہ شہر بھرے ہوئے ایک راز ہوتا ہے بھلانے کے لیے انسان کو، وہ بھول جاتا ہے بیچارہ، اسے پتہ نہیں کیا ہے، وہ چپکے سے ایک پوائنٹ مارنے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ذرا اس بات کو دھیان رکھنا کہ اپنے آپ کو اس کے آگے جواب دے پاؤ گے تو پھر تمہیں صحیح راستہ مل جائے گا، صحیح راستہ تمہارا اپنے راستہ ہوتا ہے، بس دین وہ جو تمہارے پاس، اسی سے بات یاد رکھو ہر ایک کے لیے، اپنے دین پہ یقین رکھ لو، تم دیکھو گے کہ پھر آگے جب اس سے آگے نکلو گے پھر تو پتہ چل جائے گا کہ شاید فرق ہوگی انسانوں میں، شاید یہ مقام آتا ہے، ایک بار آپ اس یقین کو پختہ کر آپ آتے ہیں، باقی انتشار کو شرک شرک ٹھیک ہے جو کچھ ہے، پھر کے سارے بھائی جاتے ہیں، ہر گلی جائے اگر انسان طلب کرتا ہو نا عاشق ہو، کہتے یہ راز کی بات ہے، اگر محبت کرنے والا ہو تو کہتے شہر کی ہر گلی محبوب کے گھر جاتی ہے کوئی بات، اگر محبت ہو نا ہر گلی اسی گلی میں جائے، اگر محبت ہو تو محبت کرو، ہر راستہ ادھر ہی جائے، اس لیے آپ کسی ایک جگہ یقین کے ساتھ چل پڑو، بس اللہ کا نام لے، پہلا قدم ہی آپ کی قدم،
اب دعا کرو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، مالی ذاتی صحت کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔